بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کیا ہے اور اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ آج ہم ایک ایسے سوال کے سمندر میں اترنے والے ہیں، ایک ایسے راز کی گہرائی میں قدم رکھنے والے ہیں جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے تو اس کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ یہ وہ سوال ہے جس نے بڑے بڑے صوفیہ، اولیاء اور اہل دل کو راتوں کو جگائے رکھا، اور وہ سوال ہے نفس آخر کیا ہے اور اللہ نے نفس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کا سوال ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہمارا ہر لمحہ جڑا ہوا ہے، ہماری سب خوشیاں، سب غم، سب دعائیں، سب آزمائشیں، سب کے پیچھے ایک چیز کام کر رہی ہوتی ہے: نفس۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس موضوع کو ایسے سمجھیں کہ دل خود بخود جھک جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور زبان سے یہی نکلے: اے اللہ، مجھے میرے نفس سے محفوظ فرما اور میری خواہشات کے مقابلے میں مجھے کھڑا کر دے۔ نفس ہے کیا؟ ایک آئینہ جو انسان کو خود دکھا دیتا ہے۔ نفس صرف خواہش نہیں، نفس صرف برائی کا نام نہیں، نفس صرف گناہ پر مجبور کرنے والی طاقت نہیں۔ نفس اصل میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اسے آزمائش میں ڈالتی ہے، جس کے ذریعے اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، وہ کتنا سچا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا صابر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی برائی بھی سکھا دی اور اس کی نیکی بھی۔ یعنی نفس میں برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، خواہش بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، گمراہی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ یہ دونوں راستے دل میں چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کون سا راستہ چنتے ہو۔ نفس کیوں پیدا ہوا؟ اگر نفس نہ ہوتا تو عبادت، صبر، تقویٰ کچھ بھی نہ ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں فرشتوں کی طرح پیدا کرتا، نہ خواہشیں ہوتی، نہ غلط خیالات، نہ گناہوں کی دعوتیں، ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، پھر امتحان کہاں جاتا؟ پھر جنت کی قیمت کیا ہوتی؟ پھر اللہ کس بات پر ہمیں اپنا مقرب بناتا؟ لہٰذا اللہ نے انسان میں نفس رکھا اور فرمایا: ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت صورت میں پیدا کیا، مگر ہم نے اسے آزمائش میں بھی ڈالا۔ یعنی اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا جس میں نور بھی ہے اور آگ بھی، رحمت بھی ہے اور شدت بھی، تقویٰ بھی اور خواہش بھی۔ یہی تو انسان کی عظمت ہے۔ اگر نفس نہ ہوتا تو صبر کہاں ہوتا؟ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا؟ مجاہد کون کہلاتا؟ اولیاء کس بنیاد پر بنتے؟ ہم گناہ چھوڑ کر اللہ کے محبوب کیسے بنتے؟ فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، اس لیے ان کا مقام وہی ہے۔ مگر انسان جب گناہ کر سکتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہے، اسی پر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان: میں نے جب بھی اپنے نفس کو مارا، اللہ نے مجھے بلندی دی۔ ایسے جلال والے انسان، ایسے حاکم، ایسے بہادر، لیکن اپنی عظمت کی بنیاد کیا بتا رہے ہیں؟ جب بھی اپنی خواہش مار دی، اللہ نے مجھے اوپر اٹھا دیا۔ اس میں بڑی حکمت چھپی ہے۔ اصل طاقت خواہش پوری کرنے میں نہیں، خواہش چھوڑنے میں ہے۔ اصل ہیرو وہ نہیں جو لڑائی جیت لے، اصل ہیرو وہ ہے جو اپنے دل کی جنگ جیت لے۔ نفس سے جنگ انسان کی سب سے بڑی لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے۔ یہ جنگ بہت خاموش ہوتی ہے، بڑی اندرونی اور بڑی خطرناک۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ہتھیار بھی ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر دل کے اندر مارکا
برپا ہوتا ہے۔ کبھی رات کے وقت گناہ دعوت دیتا ہے، موبائل ہاتھ میں، دل چاہتا ہے دیکھ لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے، یہی وہ میدان ہے جس میں انسان ولی بنتا ہے۔ نفس کہتا ہے ایک بار کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، رک جاؤ۔ جو رک گیا وہ اللہ کا بندہ، جو رک گیا اس کے اندر نور آ گیا، جو رک گیا اس کے چہرے پر اللہ کی محبت جھلکنے لگی۔ جب انسان اپنے نفس کو مات دیتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان نفس کی آگ میں جل کر پاک ہوتا ہے۔ بندہ کسی گناہ کو چاہتا ہے، اس میں لذت ہے، مزہ ہے، دل کھنچتا ہے، مگر وہ کہتا ہے میرے اللہ میں چھوڑتا ہوں، تو راضی ہو جا۔ اللہ اس کے اس ایک لمحے پر پورا دل بدل دیتا ہے، اسے ایسی روحانی طاقت عطا کرتا ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں۔ نفس کی قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ موضوع بہت گہرا ہے، آئیں اسے باہوں میں سمجھیں۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، جس کا کام ہے کہنا چاہے جو ہو مزہ لیتے چلو۔ یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ دشمن ہے، مگر اللہ نے اسے انسان پر غالب نہیں کیا، صرف آزمایا ہے۔ نفس لوامہ، گناہ ہو جائے تو دل ملامت کرتا ہے، ضمیر جاگتا ہے، آواز آتی ہے یہ غلط ہوا۔ یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ پاک نفس جو اللہ کی رضا میں سکون پالے۔ قرآن کہتا ہے اے مطمئن نفس واپس آ اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ولی بنتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ کون دیکھ رہا ہے؟ شیطان تمہیں دلائل دیتا ہے، نفس تمہیں گناہ کا بہانہ دیتا ہے، دنیا تمہیں موقع دیتی ہے، اور یہی تینوں مل کر انسان کو گراتے ہیں۔ مگر یاد رکھو گناہ کبھی انسان کو گراتا نہیں، گناہ پر ڈٹے رہنا انسان کو گراتا ہے۔ جو توبہ کر لے وہ معزز، جو رک جائے وہ محبوب، جو ٹوٹ جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ذکر، استغفار، تنہائی میں رونا۔ نفس کے خلاف چھوٹے چھوٹے فیصلے، گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اپنے دل میں اللہ کا خوف بڑھانا، اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا۔ جس نے یہ ہتھیار پکڑ لیے، نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گناہ کے لمحے میں رک جانا انسان کی عظمت ہے۔ زندگی میں سب سے بڑے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آپ گناہ چاہتے ہو، موقع ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ رک جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں نے تیرے اس رک جانے پر تجھے معاف کر دیا، تجھے اپنا بنا لیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان بدل جاتا ہے۔ نفس کا امتحان ہی انسان کی قیمت بتاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر نفس نہ ہوتا، خواہش نہ ہوتی، گناہ کی کشش نہ ہوتی، تو انسان کی قیمت کیا ہوتی؟ انسان کی عظمت کہاں ظاہر ہوتی؟ اس کے ایمان کا وزن کیسے بنتا؟ انسان کی اصل عظمت یہی ہے کہ وہ خواہش رکھتا ہے مگر رب کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کا انقلاب، جب بندہ نفس سے جیت جاتا ہے، جو اپنے دل سے اللہ کو داخل کر لے، اس کا نفس کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں رو پڑے، اس کا نفس ٹوٹ جاتا ہے۔ جو اپنے گناہ کو برا سمجھے، اس کی روح پاک ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو ولی بناتی ہے۔ آخری پیغام یہی ہے، نفس کو شکست دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، گناہ کے لمحے بہت چھوٹے ہیں، مگر ان کے فیصلے بہت بڑے ہیں۔ ایک لمحہ رک جانا انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک خواہش چھوڑ دینا انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ ایک سجدہ رات کے اندھیرے میں انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔
اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔